السلام علیکم رسول اللہ اب ذرا تھوڑی سی تقریر سن لیں، برا بھائی کی توجہ بالکل ہے نا کہ مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، بولے سبحان اللہ۔ مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، زندگی مکے میں طیبہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے نا، مانگتے تو بہت کچھ ہے لوگ اگر آپ سے کہے کیا مانگا جائے تو کوئی کہے گا مولا دولت دے دی، کوئی کہے گا مولا شہرت دے دی، کوئی کہے گا مولا عزت دے دی، کوئی کہے گا مولا مکان دے دی، کوئی کہے گا مولا دکان دے دی، کوئی کہے گا مولا کاروبار دے دی، کوئی کہے گا مولا اولاد دے دی، کوئی کہے گا مولا شہرت دے دی، کوئی سونا مانگے گا، کوئی چاندی مانگے گا، لیکن میں کہتا ہوں لوگوں جو مانگنا ہی ہے تم کو تو مانگتے سب کچھ اچھی باتیں مانگنا چاہیے، مولا سے جو کچھ مانگو دعا کرتا ہوں مولا وہ تمہیں عطا کرے، لیکن کچھ ایسا مانگ لو، کچھ ایسا مانگ لو کہ دنیا میں بھی کام ہو جائے آخرت میں بھی کام، سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی کام ہو جائے آخرت میں بھی کام ہو جائے۔ ملاد کرنے کا ذرا دیکھے تو صحیح، آپ کو ثواب کیا ملتا ہے، آپ کو فائدہ کیا پہنچتا ہے، آپ نے علماء کو بلایا ہے لیکن علماء سے سنو ذرا صحیح ملاد سے فائدہ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں لوگوں جو میرے نبی کے نام پر ملاد بناتا ہے، میرے نبی کے نام پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، ابو بکر صدیق یعنی کہا فرماتے ہیں اے لوگوں جنت میں ابو بکر جائے گا تو ساتھ میں نبی کا وہ سبحان اللہ۔ ساتھ میں نبی کا وہ امتی بھی جائے گا، کون سا امتی جائے گا، ابو بکر کے ساتھ وہ جائے گا جو نبی کا میلاد مناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کی بارگاہ میں چلے، حضرت عثمان ذوالنورین فرماتے ہیں لوگوں جس نے نبی کا ذکر کرایا، نبی کی میلاد منایا، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان ذوالنورین فرماتے ہیں لوگوں جب اس کو موت آئے گی تو بعد مرنے کی اس کو جو مرتبہ ملے گا وہ کوئی عام مرتبہ نہیں بلکہ شہادت سبحان اللہ۔ شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ اے لوگ یہ لوگ ہیں، ابو بکر صدیق نے کیا مانگا تھا، عثمان نے کیا مانگا تھا، عمر نے کیا مانگا تھا، علی نے کیا مانگا تھا، طلحہ نے کیا مانگا تھا، انس نے کیا مانگا تھا۔ لوگ مانگنا ہی ہے تم کو تو وہ مانگ لو جو میرے نبی کی صحابہ نے مانگا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ بولیں گے تو تھوڑی سی تقریر میں سنا دوں گا آپ کو، ہے نا، بچل کر بولے سبحان سبحان اللہ۔ سمجھ میں تو آ رہی ہے نا، جی مزہ تو آ رہا ہے نا، جی تو پھر بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مانگنا ہی ہے تو وہ مانگو جو ابو بکر صدیق نے مانگا ہے، مانگنا ہے تو وہ مانگو جو عمر فاروق اعظم نے مانگا ہے، مانگنا ہی ہے تو وہ مانگو جو عثمان ذوالنورین نے مانگا ہے، مانگنا ہے تو وہ مانگو جو حضرت علی مرتضیٰ نے مانگا ہے، مانگنا ہے تو وہ مانگو جو نبی کے صحابی طلحہ نے مانگا ہے، مانگنا ہے تو وہ مانگو جو نبی کے صحابی ابو ہریرہ نے مانگا ہے، مانگنا ہے تو وہ مانگو جو نبی کے صحابی ابو ذر نے مانگا ہے، مانگنا ہے تو وہ مانگو جو ابو حذیفہ نے مانگا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کیا مانگا ہے اور قریب آئیے، مانگنا ہے تو وہ مانگو جو پیران پیر حضور غوث اعظم نے مانگا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قریب آئیے، مانگنا ہی ہے تو وہ مانگو جو خواجہ ہندوستان، خواجہ خواجگان، ہم سب کے راجہ، یعنی ہند کے راجہ ہمارے خواجہ نے مانگا ہے۔ اور قریب آئیے، مانگنا ہے تو وہ مانگو جو صابر کلیری نے مانگا ہے، مانگنا ہے تو وہ مانگو جو اجمیر والے یعنی خواجہ نے مانگا ہے، کلیر والے صابر نے مانگا ہے، مانگنا ہے تو وہ مانگو جو پیری پیری بیت والے سرکار نے مانگا ہے، مانگنا ہے تو وہ مانگو جو کچھوٹا والے سرکار نے مانگا ہے، مانگنا ہے تو وہ مانگو جو اعلیٰ حضرت نے مانگا ہے، وہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مانگو جو حضور تاج الشریعہ نے مانگا ہے، مانگنا ہے تو وہ مانگو جو حضور مفتی اعظم ہند نے مانگا ہے، مانگنا ہے تو وہ مانگو جو حضور فیضان شاہ بلاکی نے مانگا ہے، مانگنا ہے وہ کے لوگوں تو وہ مانگو جو حضور سلطان شاہ بابا نے مانگا ہے، سبحان اللہ۔ جو حضور سلطان شاہ بابا نے مانگا ہے۔ آپ کہو کہ مولانا یہ کیا کیا گر رہے ہو، ان لوگوں نے آخر کیا مانگا ہے جو ہمیں کی طرح مانگے۔ اللہ اکبر، تو میں آپ کو بتاؤں ابو بکر نے سونا نہیں مانگا تھا، چاندی نہیں مانگی تھی، کاروبار نہ مانگا تھا، خزینہ نہ مانگا تھا، عمر فاروق اعظم نے دولت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی۔ اللہ اکبر، نبی کے تمام صحابہ نے دولت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی، عزت نہیں مانگی، پیسہ نہیں مانگا، کاروبار نہیں مانگا۔ نبی کے چاہنے والے حضور غوث اعظم نے سونا نہیں مانگا، چاندی نہیں مانگی، خزانے نہیں مانگے۔ خواجہ اجمیری نے 90 لاکھ سے زیادہ غیر مسلموں کو مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ۔ ایمان کا میں کبھی سونا نہیں مانگا، کاروبار نہیں مانگا، چاندی نہیں
نہیں مانگی، پیسہ نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی، جنت نہیں مانگی. اللہ اکبر. صابر کلیری نے سب کی انتہا کر دی لیکن رب سے سونا نہیں مانگا، خزانے نہیں مانگے، دولتیں نہیں مانگی، شہرتیں نہیں مانگی. اور قریب آئیے حضور پائلان شاہ بلا کی نے دولت نہیں مانگی، مکان نہیں مانگا، کاروبار نہیں مانگا. حضور اعلیٰ حضرت نے دولت نہیں مانگی، کاروبار نہیں مانگا، عزت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی. حضور تاج الشریعہ نے بھی دولت نہیں مانگی ہے، شہرت نہیں مانگی ہے. اور قریب آئیے حضور سلطان شاہ بابا نے دولت نہیں مانگی ہے، شہرت نہیں مانگی ہے، عزت نہیں مانگی ہے، جنت نہیں مانگی ہے. آپ کہو گے مولانا کیا مانگا ہے تو بچل کر بول سبحان اللہ. ان لوگوں نے کیا مانگا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم ابو بکر سے لے کر تمام صحابہ تک، ولیوں سے حضور غوث اعظم سے لے کر حضور سلطان شاہ بابا تک، جتنے بھی اولیاء اللہ اس دنیا میں آئے، جتنے بھی صحابہ آئے، انہوں نے کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں دولت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی، بلکہ مانگا تو اس طریقے سے مانگا مولا دولت دے نہ دے، خزانے دے نہ دے، سونا دے نہ دے، چاندی دے نہ دے، دکان دے نہ دے، مکان دے نہ دے، لیکن اپنے رب کی یعنی اپنے محبوب کے در کی غلامی عطا فرما. بے شک سبحان اللہ. اپنے محبوب کے در کی غلامی عطا فرما دے. اللہ اکبر. میں نے کہا لوگوں ذرا سنو تو صحیح، ان لوگوں نے رب کی بارگاہ میں کیسے مانگا تھا؟ ابو بکر ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں میرے مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تیرے نبی کا ساتھ چاہیے. بے شک سبحان اللہ. تیرے نبی کا ساتھ چاہیے. عمر فاروق اعظم نے ساری زندگی گزار دی لیکن رب کی بارگاہ میں یہی مانگا مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، تیرے نبی کا ساتھ چاہیے. اللہ کی عزت کی قسم تمام اولیاء اللہ نے یعنی حضور غوث اعظم سے لے کر سلطان شاہ بابا تک اگر رب کی بارگاہ میں انہوں نے کچھ مانگا ہے تو صرف یہ مانگا ہے یہ مولا کچھ دے نہ دے لیکن اپنے نبی کا ساتھ عطا کر دے، اپنے نبی کے یعنی اپنے نبی کا ساتھ عطا کر دے، اپنے نبی کی سیرت عطا کر دے. اللہ اکبر. اپنے نبی کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا کر دے. اللہ اکبر. پیارے اندازہ تو کرو جس نے نبی کا ساتھ پکڑا اوپر ہاتھ سبحان اللہ، جس نے نبی کا ساتھ مانگ لیا اس نے سب کچھ مانگ لیا. اللہ اکبر. آپ ان لوگوں نے جس طریقے سے مانگا ہے مولا نے ان کو اس طریقے سے عطا فرمایا. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق نے ساری زندگی نبی کی وفاداری کی ہے، نبی کا ساتھ دیا ہے. آواز آئی ابو بکر تو نے میرے نبی کا ساتھ دیا ہے، میرا نبی اب تیرا ساتھ دے گا. میرا نبی اب تیرا ساتھ دے گا. کیسے ساتھ دیا؟ آپ نے دیکھا ساری زندگی یعنی نبی کا ساتھ دیا اور بعد مرنے کے جہاں نبی کا مزار ہے وہیں ابو بکر صدیق کا مزار ہے. سبحان اللہ. گویا کہ فرما رہے ہیں آقا ابو بکر دنیا میں جو میرا ساتھ نہیں چھوڑتا بعد مرنے کے نبی اس کا بھی ساتھ نہیں چھوڑتا. اور صرف بعد مرنے کے قبر ہی میں نہیں بلکہ حشر میں بھی نہیں چھوڑا جائے گا. یہاں تک کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں آقا کی حدیث ہے رب کی بارگاہ میرا نبی التجا کرے گا مولا جب تک ایک ایک امتی کو تو میرے بخش نہ دے گا میرا نبی جنت میں. بے شک سبحان اللہ. اس لیے تو شاعر کہتا ہے مطلب کر بولے سبحان سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تو کیا صحیح سے بنا لے. السایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، سایہ نہ جائے گا. کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، سایہ نہ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ رسول پاک سے دیکھا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، دیکھا نہ جائے گا. تم میرے نبی کے ہو جاؤ اللہ کی عزت کی قسم نبی تم سے کتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو کہتا ہے مولا میری امت کو جنت کے میری امت کو جنت کے حوالے کر دے. یہ ہے میرا پیارا نبی. تم اپنا درد لیتے ہو، اپنی اولاد کا درد لیتے ہو، اپنے ماں باپ کا درد لیتے ہو لیکن اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی نے
کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اب نبی کا ساتھ کیسے چلو گے تم؟ نبی کا ساتھ یعنی نبی تمہارا ساتھ کیسے دیں گے؟ میرے نبی صاحب فرماتے ہیں لوگوں اگر تمہیں نبی کا ساتھ چاہیے، تم چاہتے ہو تم سے تمہارا رب راضی ہو جائے، تم چاہتے ہو تم سے تمہارا یعنی رسول راضی ہو جائے، تو نبی صاحب فرماتے ہیں لوگوں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ سبحان اللہ، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو سنو، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی مرتبے والا ہے، سب سے بڑے مرتبے والا اگر کوئی ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ وہ تمہارے بولے یار بولے سبحان اللہ، تمہارے ماں باپ ہے، تمہارے ماں باپ۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا سنو تو صحیح، میری ماں اور بہن یہاں پر بیٹھے ہیں، ذرا یہ بھی پیار سے سنیں، بہت بولنی ہے خاموشی سے سن لیں میرے رسول نے کیا کیا عزتیں دی ہیں۔ جب نبی دنیا میں آئے تھے تو زندہ دفنایا جا رہا تھا، زندہ گول کیا جا رہا تھا، بے باہوں کی یعنی گود میں، ان کے دوپٹوں میں، ان کے دامن میں اونٹوں کی مینڈیاں ڈالی جا رہی تھی، ان کو بند کمرے کے اندر رکھا جا رہا تھا، ان کو کوئی عزت نہیں دی جا رہی تھی۔ آج لوگ نعرہ لگاتے ہیں او لوگوں بیٹیاں پڑھاؤ بیٹیاں بچاؤ، لیکن اللہ کی عزت کی قسم دل روتا ہے، نہ آج بیٹیاں پڑھ رہی ہیں نہ بیٹیاں بچ رہی ہیں، سبحان اللہ، نہ بیٹیاں پڑھ رہی ہیں نہ بیٹیاں بچ رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اسلام کے اندر بیٹیوں کو عزت نہیں ملی، ادب نہیں، احترام نہ ملا، مرتبہ نہ ملا، عظمت نہ ملی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اگر بیٹیوں کو عزت نہیں ملی ہے تو اسلام کے اندر ملی ہے، بے شک سبحان اللہ، اسلام کے اندر ملی ہے۔ ورنہ کہیں پتہ چل رہا تھا کہ کسی کا شوہر مر گیا تو بیوی کو ساتھ جلایا جا رہا تھا، بے شک سبحان اللہ، کہیں پتہ چل رہا تھا کہ بیٹی نے جنم لیا تو اس کو زندہ گور کیا جا رہا بے شک تھا، سبحان لیکن جب تمہارا اور میرا نبی آیا تو نبی نے صاحب فرمایا لوگوں بیٹیاں دفنانے کے لیے نہیں، بیٹیاں تو سینے سے لگانے کے لیے ہوا بے شک سبحان اللہ، اعلان منگایا ہے نا، محبت سے سن لیں آپ ذرا تھوڑا سا ہے نا۔ مسجد میں صاحب میری تقریر سنتے رہتے ہیں نا، لیکن مسجد میں الگ حساب کی تقریر ہوتی ہے اور میلاد میں الگ حساب کی، اور کوئی اگر پیار سن لے تو پھر اور الگ حساب کی ہو جاتی ہے نا۔ بولیں چل کر سبحان اللہ۔ اللہ نے صاحب فرمایا لوگوں بیٹیاں گور کرنے کے لیے نہیں، بیٹیاں ذلیل کرنے کے لیے نہیں، بیٹیاں پھینکنے کے لیے نہیں، بلکہ بیٹیاں تو سینے سے لگانے کے لیے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا نے صاحب فرمایا لوگوں ان بیٹیوں سے پیار کرو گے، یہ بیٹیاں تمہارے لیے زحمت نہیں بلکہ رب کی طرف سے رحمت ہے، بے شک سبحان اللہ، رب کی طرف سے رحمت ہے۔ میں نے عالم تصور میں پہنچا، آقا بیٹی نے جنم لیا، لوگوں کے ذہن والے مولانا نے تقریر کر دی کہ جو بیٹھے ہیں یہ بات ذہن ہو جاتی ہے، لاسٹ ہے، اب ہمیں رسوا ہونا پڑے گا، نظریں جھکانا پڑے گی، بیٹیوں کی شادیوں کے لیے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا، لیکن آقا ارشاد فرماتے لوگوں کر لو بے شک سبحان اللہ، کر لو بیٹیوں کی شادی کی تیاریاں کر لو، بیٹیوں سے پیار کر لو، اس لیے کہ تمہارے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے پیار کیا تھا۔ بے شک سبحان اللہ، پھر آگے سنیں آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جب بیٹیوں سے پیار کرو گے بیٹیاں تم پر قربان ہو جائیں گی، آدھی رات بھی اگر پکارو گے بستر سے کھڑی ہو جائیں گی۔ اب ذرا سنیں آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تیاری کر لو، محنتیں کر لو، اگر مصیبت آتی تو جھیل لو، لیکن بیٹیوں کے نام پر کبھی رسوا نہ ہونا، بیٹیوں کے نام پر کبھی، اس لیے کہ جس کے گھر میں بیٹی آتی ہے وہ ذلیل نہیں بلکہ عزتدار ہوتا ہے، وہ میرے نبی کا وفادار ہوتا ہے، وہ رب کی رحمت کا امیدوار ہو جاتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جس کے گھر میں بیٹی آتی ہے سنیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جب بیٹی باپ کے گھر آتی ہے، جب تک باپ کے گھر رہتی ہے، جب تک
بے شک سبحان اللہ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کہتے ہیں نا کہ بیٹی کو عصمت نہیں ملی لیکن بیٹی کو کس طریقے سے شام عزت ملی ہے کس طریقے سے عصمت ملی ہے سنیں آپ کے ساتھ فرماتے ہیں بیٹی جب تک باپ کے گھر رہتی ہے بچپن سے لے کر جوانی تک شادی تک تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے رحمت آگے کے ساتھ فرماتے ہیں لوگوں جب یہ بیٹی جوان ہو جاتی ہے اس بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر یہ اب مائکے والوں سے چل کر سسرال والوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے سسرال والوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے رحمت اب ذرا سنیں اور آگے بیٹی کو کیا کیا عزت دیتی ہے میرے آقا نے اگر کسی دھرم میں کی ہو تو بتاؤ کسی یعنی دین میں کی ہو تو بتاؤ کسی مذہب میں اگر بیٹی کو اتنی عزت ملی ہو تو آؤ رکھو تاریخ کا حوالہ مجھے دکھاؤ کوئی کتاب مجھے دکھاؤ کوئی حوالہ جو عظمت نبی نے یعنی ہمارے نبی نے اس دین کے اندر بیٹی کو عظمت دی ہے وہ کسی چیز کے اندر کسی مذہب کے اندر عزت نہیں بے شک سبحان اللہ اور سب سے بڑی بات سنیں آپ بیٹی جب تک باپ کے گھر کی برا بھائی تو باپ ماں باپ کے لیے رحمت بیٹی کی شادی ہو گئی تو سسرال والوں کے لیے رحمت اب چند دن گزرے جب بیٹی ماں بنتی ہے نا ماں یہی بیٹی جب عورت بن کر ماں بنتی ہے ماں کے نام پر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ آگے صاحب فرماتے ہیں جب یہ ماں بنتی ہے اب برا بھائی توجہ سے سنیں اور سارے لوگ توجہ سے سنیں آپ جب کوئی یعنی آپ میں کی رشتہ داری میں سے آپ کے عزیز و قریب میں اگر کوئی انسان حج کرنے کے لیے جائے تو خرچ ہوتا ہے 5 یا 6 لاکھ روپیہ بے شک سبحان کتنا خرچ ہوتا ہے 5 یا 6 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے بستی والوں کو بھی کھانا کھلاتا ہے یا رشتہ داروں کو بھی کھانا کھلاتا ہے پاسپورٹ وغیرہ بھی بنواتا ہے ویزا بھی بنوائی جاتی ہے تیاریاں کی جاتی ہے اب ذرا دیکھیں تو صحیح 5 یا 6 لاکھ روپے لگا کر حج کرنے کے لیے گیا یہ حج کھانے کا بھی کس نے چکر لگائے صفا مروا پہ اس نے دوڑ لگائی آپ سب اس نے نوش فرمایا لیکن ذرا سنے تو صحیح آج میں اس سے میدانی الفاظ میں یہ کہہ رہا شیطان کو کم کرے اس نے ماری میرے نبی کے مزار مبارک پر اس نے حاضری دی لیکن آنے کے بعد اگر اس سے کوئی یہ کہے اے حاجی صاحب ذرا بتائیے تو صحیح آپ کھانے کعبے کا طواف کر کے آ رہے ہیں آپ رب کے یعنی سب سے اہم گھر کا آپ طواف کر کے آ رہے ہیں آپ حج کر کے آ رہے ہیں 5 یا 6 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے آپ نے آپ بتائیے تو صحیح کہ اللہ نے آپ کا حج کو قبول کر لیا اللہ نے آپ کے حج کو قبول کر لیا تو حاجی صاحب کہیں گے محنت کرنا میرا کام تھا پیسہ خرچ کرنا میرا کام تھا مجھ پر پیسہ تھا حج خرچ ہو گیا تھا میں ادا کرنے کے چلا گیا ادا کرنا میرا کام تھا اور اس کو قبول کرنا بے شک سبحان اللہ حاجی صاحب یہ بتاؤ حج قبول ہوا ہے یا نہیں گارنٹی ہے کہ نہیں حاجی صاحب کہیں گے دنیا کی کسی بھی حاجی کو لے لو تو وہ گارنٹی نہیں لے سکتا کہ اللہ نے اس کا حج کو قبول کیا کہ نہیں کیا بے شک سبحان اللہ اللہ نے اس کے حج کو قبول کیا کہ نہیں کیا لیکن آؤ میں بتاؤں ایک حج ایسا ہے جو میرے نبی نے فرمایا ہے لوگوں جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت پیار محبت کے ساتھ کر لی اس حج کی تو گارنٹی نہیں ہے لیکن آخر سال فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کی ادب کے ساتھ چہرے کی زیارت کر لی اللہ نے اسی وقت اس کو حج مقبول کا ثواب بے شک سبحان اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیا اب یہ سمجھا میلاد اور یہ جلسہ اور یہ آپ کے گھر بولے آپ سبحان اللہ آپ یہ تو سوچا کریں کہ یار غریبوں کے گھر مولانا لوگ تھوڑا کم بولتے ہیں ہم غریبوں کے گھر اور سینہ کھول کے بولا کرتے ہیں بے شک سبحان اللہ میرے نبی کو اپنے غریبوں سے بہت زیادہ پیار ہے ارشاد فرماتے ہیں امیروں سے غریب جو ہوں گے وہ 500,000 برس پہلے جنت میں جائیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی نے 10 لاکھ روپے لوگوں کو ان سے کہیے نا 10 لاکھ روپے دے میں یہ ہاں یار پوری ساتھ ہے کو گارنٹی نہیں کی جس پر پیسہ خرچ کیا گیا جس میں لوگوں کو کھانا کھلایا گیا لیکن ایک فری کا حج میں آ کر ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے چہرے کی تم نے جیسے ہی زیارت کر لی اللہ نے وہ مرتبہ تمہارے ماں باپ کو عطا کیا ہے ادھر تم چہرے کی زیارت کرو گے ادھر اللہ تمہیں حج مقبول کا حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا اور در سنے تو صحیح میرے پیارے کیا کیا مرتبہ دیا ہے میں نے کہا نا بیٹی جب تک باپ کے گھر کی باپ کے لیے رحمت تھی سسرال میں گئی سسرال والیوں کے لیے رحمت ہو گئی لیکن اس سے بھی بڑی بات سنے آپ نمازیں پڑھتے ہیں امید کرتے ہیں اللہ جنت عطا کرے گا آپ روزہ رکھتے ہیں امید کرتے ہیں اللہ جنت عطا
عطا کرے گا. آپ مسجدوں میں جاتے ہیں امید رکھتے ہیں اللہ جنت عطا کرے گا. اماموں سے پیار کرتے ہیں امید کرتے ہیں اللہ جنت عطا کرے گا. ماں باپ سے پیار کرتے ہیں امید کرتے ہیں اللہ جنت عطا کرے گا. آپ زکات ادا کرتے ہیں امید کرتے ہیں اللہ جنت عطا کرے گا. آپ جتنے بھی نئے کام کرتے ہیں امید یہ رہتی ہے, عقیدہ یہ رہتا ہے اللہ ان کے بدلے جنت عطا کرے گا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم, جس جنت کو تم مسجد میں تلاش کر رہے ہو, جس جنت کو تم اماموں کی محبت میں تلاش کر رہے ہو, جس جنت کو تم روزے رکھنے میں تلاش کر رہے ہو, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں یہ جنت یہ جنت یہ جنت میں نے عرش معلیٰ سے کھینچ کر تمہارے ماں باپ کے قدموں میں ڈال دی. بے شک سبحان اللہ, تمہارے ماں باپ کے قدموں میں ڈال دی. تمہاری ماں کی قدموں میں ڈال دی تھی. اب ذرا پیارے اندازہ تو کرو, کوئی ایسا کوئی مرتبہ دینے والا, کوئی عصمت دینے والا, کہتے ہیں نا لوگ اسلام کے اندر تو عورت کو پردے میں رکھا جاتا ہے, میاں نہیں قید کیا جاتا ہے, عورت کو قید نہیں کیا جاتا. اسلام کے اندر عورت کو آزاد رکھا جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ, آزاد رکھا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو چیز پردے کے اندر رہتی ہے وہ حفاظت کے ساتھ رہتی ہے. بے شک سبحان اللہ, ہر چیز میں حکمت ہے. آگے صاحب فرماتے ہیں لوگوں یہ بیٹی تھی تو رحمت, سسرال گئی تو رحمت, لیکن جب ماں بن گئی تو اس بیٹے کے لیے رحمت ہی نہیں بلکہ اب رب کی طرف سے جنت بن گئی. بے شک سبحان اللہ. تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے تو فقط دنیا میں ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے. بولے آپ یا سبحان اللہ, دنیا میں بس ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے, فقط مجھ کو تو صرف ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے. اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم ارے کہ لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. بے شک سبحان اللہ, لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. یہ میرے آقا ہے لوگوں, پیار کرو گے میرے آقا سے. وہ تو فرما کر چلے گئے, لفافہ بھی لے کر کے چلے گئے, ہے نا, اللہ قبول فرمائے. آج کل لوگ آپ کے محلے کے ہی نہیں بلکہ اس بستی کے اندر آپ نے دیکھا ہے اتنی قدر پیر کی نہیں کی جا رہی ہے جتنی قدر یعنی ڈولی گھنٹے کرنے والوں سے کی جا رہی ہے. آپ کے نمازوں پر بھروسہ نہیں رہا, آپ کو ماں باپ کی یعنی قدم بوسی پر بھروسہ نہیں رہا, آپ کو کرنے کرانے میں بھروسہ آ گیا. بے شک سبحان اللہ, کرانے میں بھروسہ آ گیا. گھر گھر پھر جا, اور جب کہیں بات نہیں بن رہی ہے نا تو پھر میں امام صاحب کے پاس جا رہا ہے کہ امام صاحب تو کچھ مانگیں گے نہیں نا, امام صاحب کچھ نہیں مانگیں گے, اور اس کے پاس جا رہا ہے اس سے کرا رہا ہے جو 1500 مانگ رہا ہے, 1800 مانگ رہا ہے, 2000 مانگ رہا ہے, خود بھی جھوٹ بول رہا ہے اور ان سے بھی جھوٹ بول رہا ہے. بے شک سبحان اللہ, ان سے بھی جھوٹ بول رہا ہے. میرے نبی نے کبھی نہیں فرمایا کہ تم جھوٹوں کے ساتھ رہو, میرے نبی نے کبھی نہیں فرمایا تم جھوٹ بولو. اب بڑی کڑوی بات تو یہ ہے یار, لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں اوپر سے کہتے ہیں جھوٹ مت بولو. بے شک سبحان اللہ, جھوٹ بھی بول رہے اور کہہ رہے ہیں جھوٹ مت بولو. گھروں میں آگ بھی لگا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, ہمارا کہنا مانو, ایسا نہیں ایسا کر لو, کسی کا اتارا ہو رہا, کسی کا چڑھا رہا ہو رہا, کمائی ساری کی ساری. میرے پیارے آپ اگر نیت جیسی کرو گے اللہ ویسی تمہیں عطا کرے. بے شک سبحان اللہ, اگر تمہاری نیت یہی رہے گی کہ ہم حلال کما کر کے کھائیں گے تو اللہ تم اسی طریقے سے عطا کرے گا. بے شک, اگر تمہاری نیت یہ رہے کہ حلال میں کچھ نہیں تو حرام بنا کر کے کھائیں گے اللہ تم اسی طریقے سے عطا کرے گا. لیکن حساب تم سے ہر چیز کا لیا جائے گا, حساب تم سے ہر چیز کا لیا جائے گا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ 2 گھنٹوں کے چکر میں تو پڑ گیا, ٹھنڈ کا موسم نہیں دکھائی دے رہا کہ ماں کے سر پہ دوپٹہ کیسا ہے, سبحان اللہ, یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ پڑوس میں کوئی یار سردی میں ٹھٹک کو نہیں رہا ہے. جلن اور حسد اتنا بھرا پڑا ہے کہ اپنے ہی بھائی سے جلنا پڑا ہے, بے شک سبحان اللہ, اپنے ہی بھائی کو یعنی آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہے. اگر اسے لگ رہا ہے کہ 4 روٹی صحیح سے کھانا ہے تو سوچ رہا ہے کہ اسے کس طریقے سے چھینی جائے. وہ تو رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, اگر بندوں کے ہاتھ میں رکھا جاتا نا ایک دوسرے کو قدر عام ہو جاتا ہے. انہیں نہیں دیتے, لیکن رزق اللہ کے ہاتھ میں, بندوں کے ہاتھ میں نہیں. آپ کتنا بھی کچھ کر لو, اللہ نے جو تمہیں دینا ہے وہ دینا ہے, دینا ہے تو دینا ہے, کوئی چھینے تو چھین نہیں سکتا. اس لیے میرے رب نے جتنا جس کی زندگی میں لکھنا ہے وہ بھی دیا ہے. بے شک سبحان اللہ, آپ ڈولی گھنٹوں کی چکر میں مت پڑو, وفاداری کرو, پیار کرو, سچا رہو, نمازوں پر مت کرو. اب
जरा अंदाजा करो जो नमाज पढ़ करके आएगा फजर की, उसके घर में शैतान आ जाएगा? नहीं आएगा। जो नमाज पढ़ेगा असर की, उसके घर में शैतान आ जाएगा? जो अपने माँ बाप की कदर करेगा उसके घर में कभी लड़ाई होगी? जो बीवी का हक अदा करेगा उसके घर में कभी लड़ाई होगी? जो सच्चे दिल से अच्छे तरीके से काम करेगा उसका घर कभी खराब होगा? उसका कारोबार कभी खराब होगा? कारोबार उसका खराब होता है जिसकी नीयत खराब होती है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान घर अल्लाह। उसका बर्बाद होता है जिसकी नीयत बर्बाद होती है, जिसकी सोच बुरी होती है, उसका मामला उल्टा होता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम अच्छे हो जाओ, तुम्हारी सोच अच्छी हो जाए, तुम्हारा किरदार अच्छा हो जाए, तो फिर शैतान भागता हुआ आएगा, शैतानियत दूर हो जाएगी। अगर कुछ होगा तो तुम्हारे घर के ऊपर रब की रहमत का साया। बेशक सुभान अल्लाह। रहमानियत आपको छुएगी, रहमानियत आपसे प्यार करी, रब की रहमानियत ने अगर तुमको लगा लिया अपने से, अल्लाह की इज्जत की कसम। और एक सबसे अहम चीज बताऊं, वतुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। रब का फरमान है, इज्जत भी रब की तरफ से और जिल्लत भी रब की तरफ से। बेशक सुभान अल्लाह। इज्जत भी रब की तरफ से है ना। जिल्लत। 100 रुपया अगर जा जाने 10 रुपए रोज के हिसाब से दे दे, मस्जिद में तो ना देगा, बहुत भारी पड़ेंगे 10 रुपए दे देगा एक दिन में, लेकिन जब 10 रुपए इकट्ठे करेगा तो 80 हो जाएंगे वो, है ना। तो सोच लेगा यार तो ज्यादा हो गए, तो बचा लो, है ना। लेकिन इधर उधर के कामों में खूब चला रहे हैं, खूब चलाया, बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा, बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा वो पैसा। लेकिन एक चीज और सुन लो, हराम की कमाई हराम में जाती है। ये मशहूर कहावत है, हराम की कमाई हराम में जाती है। मेरी तकरीर का एंड हो गया, उलमा खाना ही बता गया, है ना, कि हजरत बैठ जाइए, बहुत हो गया है, दुआ है रब की बारगाह में। मैंने इस आयत करीमा को तिलावत